السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ یاسین کی آیت 45 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ڈرو اس سے، یعنی اس چیز کے انجام سے جو تم نے آگے گناہ کیے اور جو پیچھے، یعنی کہ اگلے پچھلے گناہوں سے، اور یا دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ آدمی کا اللہ کا ڈر، خوف اختیار کرنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، یہی اصل اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے کوئی نشانی کو آیت بھی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، شرعی آیتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں، قرآن کریم کی آیات ہوں، اس سے ان کی روگردانی، ان کو پڑھنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں، اور نہ اس پر عمل پیرا ہونا، یا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور بذات خود انسان کے اندر جو اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ان پر غور و فکر نہ کرنا، ان پر توجہ نہ دینا۔ تو یہ ہے مادہ پرستوں کا، دنیا داروں کا، ان کا انداز اللہ تعالیٰ کی ان ساری چیزوں کے بارے میں، کہ اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ پھیرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور بات صرف ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں، اللہ کے حق میں ان کی صرف یہ غداریاں، بغاوتیں نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور آخرت پر ایمان نہ ہونا، کفر بے ایمانی جو ہے انسان کو دین سے ہٹ کر بلکہ اخلاق و کردار میں بھی کس قدر اس کو گھناؤنا اور گھٹیا بنا دیتی ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے، جو ایمان والے ان سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ مقصد یہ کہ جب کافروں کو، فاسقوں، فاجروں کو، مادہ پرست دنیا داروں کو کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ وہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی مدد کرنا، تو ان کے آگے سے کٹ ہوتی شیطانی حجت کیا ہوتی؟ قال الذین کفروا، کہتے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا۔ یعنی ان کا کہنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کھلانا نہیں چاہا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں کہ ان کو کھلایا جائے، تو ہم کیسے اللہ کی مرضی کے خلاف ان کو کھلائیں؟ یعنی بڑے ہی اللہ کے مطیع فرمانبردار ہیں یہ بے ایمان، کہ ویسے کفر ہے، ویسے اللہ سے بغاوتے ہیں، اللہ کے خلاف یعنی کہ اپنے اللہ کے خلاف بغاوتیں اور سرکشی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے، اس طرح کی بات آتی ہے، تو یہاں پر ہم بڑے اللہ کے مطیع ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کام کریں؟ تو یہ ہے ان دجالوں کے انداز، دین کے خلاف اور دینداروں کے خلاف، بلکہ طعنہ دیتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، بہت تھوڑی کھلی گمراہی میں ہو تم، ایمان والوں کو کہتے کہ تم بہت کھلی گمراہی میں ہو کہ تم اس طرح کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا۔ اور ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ بات یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محتاج رکھتا ہے، کسی کو تنگ دست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس کو اس چیز میں چاہتا ہے کہ تنگ دست رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح کی چیزوں میں ڈال کر ان کے ساتھ دوسرے بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ محتاج ہے، دیکھا جائے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، کوئی غریب فقیر ہے، دیکھا جائے کہ کون اس کا سہارا بنتا ہے، کوئی بھوکا ہے، دیکھا جائے کہ کون اس کو کھانا کھلاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ جو
کسی بندے کے روزی رزق میں کو اللہ تعالیٰ کمی یا اس کے تنگی کر دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا سچ، جب یعنی کہ وعدہ قیامت کا یا عذاب کا کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا، ایک زبردست آواز کا، اور وہ آواز ہے سور پھونکنے کی، کہ جس کو جو ان کو آپ پکڑے گی، وهم يخصمون، جبکہ وہ آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہوں گے، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوں گے۔ تو کافر جو دنیا قیامت کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کے آنے میں دیر کیا ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں ان کے سوال جو ہیں وہ اس لیے نہیں تھے کہ اس قیامت کی تیاری کریں، بلکہ صرف اس لیے تھے کہ وہ مذاق اور ٹھٹھے مذاق کے انداز سے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ جس قیامت کے تم مذاق اڑاتے ہو آنے والی ہے، آ کے رہے گی، اور جب آئے گی تو اس قدر اچانک اور فوراً آئے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے چیزوں میں پڑے ہوں گے، اور کسی کو اپنے اس کام سے فرصت بھی نہ ہوگی، اور کام کو کر بھی نہ پائے گا، حتیٰ کہ وہ قیامت آپ اس کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ کوئی اپنا برتن منہ کو اٹھا رہا ہوگا چیز کو پینے کے لیے، تو منہ تک بھی نہ پہنچا پائے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا اچانک آنا جو ہے اس قدر اچانک اور فوراً اور یک بارگی ہے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو چنانچہ اس قدر اچانک قیامت کا آنا کیا ہوگا اس میں کہ نہ تو کوئی وصیت کر پائیں گے کہ ہمارے لیے بعد میں اس طرح کی چیز کر دینا کہ ہمارے کام آ جائے، ہمیں فائدہ ہو جائے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو لوٹ پائیں گے، یعنی جو جہاں ہوگا وہیں اس کو دھر لیا جائے گا، اور وہیں اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر کام تمام کر دے گا۔ تو قیامت کا آنا اس قدر اچانک اور اس قدر فوراً ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانے کا اس کی ضرورت ہے، جس طرح کہ انفاس کو فاجروں کافروں کے کام ہیں۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فإذا هم من الأجداث، فإذا پس جب وہ اچانک فوراً ہی، من الاجداث، اجداث ہمیں جدث کی، اور جدث کے معنی قبر، اپنی قبروں سے، وہ قبروں سے ہے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت بربادی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ھذا، من مرقدنا، ہمیں ہماری لیٹنے کی جگہ سے، ہماری سونے کی جگہ سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو وعدہ ہے رحمان کا، یہ وعدہ کیا ہے جو رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے، وصدق المرسلون، یعنی یہی وہ قیامت ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ، ایک ہی ڈانٹ، ایک ہی آواز، فاذا ہم، پس وہ جب سبھی کے سبھی اچانک ہی، فوراً ہی، جمیع، ان سبھی کے سبھی، لدینا محضرون، ہمارے ہاں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم، پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا، نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہ ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون،
بے شک جنت والے آج کے دن فی شغل فاکہون ایک بڑے شغل میں اور بڑے مزوں میں خوش و خرم ہوں گے، فاکہون مزے لے رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک اور تختوں پہ متکئون تکیے لگائے ہوں گے، لہم فیہا فاکہہ ان کے لیے وہاں پر بڑے طرح طرح کے اور بہت بڑے پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ یدعون ادعا کے معنی کسی چیز کا طلب کرنا۔ سلام سلام ہوگا، قولاً کہنا، من رب الرحیم اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے 58 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فَمَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور پھونکا جائے گا سور میں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نفخا اصل یہ لفظ جو ہے فعل ماضی ہے کہ پھونکا گیا سور میں، لیکن ہوگا یہ قیامت کے دن۔ اور قیامت کے حوالے سے قرآن کریم، قرآن سنت کا مطالعہ کرنے والا، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو، قیامت کے معاملات کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ چیز ہو چکی ہو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ اس کا یقینی ہونا کہ جس طرح جو گزری ہوئی چیز ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی قیامت میں آنے والی جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پس جو اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ کون سا سور ہے؟ یہ دوسرا سور ہے کہ جس کو نفخۃ البعث کہتے ہیں۔ اور سور کیا چیز ہے؟ پہلے بھی ان چیزوں کا تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں کہ سور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کرتے فرمایا کہ وہ سینگ ہے، ایک سینگ کی طرح کی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل اپنے ہاتھ میں لیے اپنے منہ کو لگائے کھڑے ہیں اور اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں۔ اور یہ سور 2 ہیں یا 3 ہیں یا زیادہ ہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ 2 سور ہیں۔ ایک وہ سور ہے کہ جس کے پھونکے جانے پر ہر چیز پر دہشت خوف طاری ہوگا اور ساتھ ہی وہ بے ہوشی طاری ہو کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ جس سے ہر چیز زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی۔ اب ان دونوں سوروں کے درمیان کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے، اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کتنا فرق ہے دونوں سوروں میں، کتنا فاصلہ ہے یا کتنا ٹائم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 40۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 فرمایا، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ 40 کیا تھا۔ 40 دن تھا، 40 یعنی 40 دن تھا، 40 ہفتے تھا، 40 مہینے، 40 سال ہے، کوئی ان کے کس بارے میں ان کو علم نہیں، اس لیے ان کو جو یاد تھا انہوں نے وہ بتا دیا کہ 40 ہے۔ اور بعض علماء 40 سال تک کا عرصہ کہتے ہیں، اللہ عالم۔ تو یہ پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان کا جو وقفہ ہوگا اس کے پھونکے جانے میں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء اللہ، کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو اس دن کیا ہے کہ ففزع یعنی گھبرا جائیں گے سبھی جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سورہ زمر میں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جب وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ظاہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ 2 سور ہیں کہ پہلا سور پھونکے جانے پر جو ہے وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکے جانے پر جو ہے ان کا ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ پس وہ جو ہے اپنی قبروں سے، اجداث جمع جدث کی قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قبروں سے نکل کر سبھی اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، محشر کے میدان کی طرف۔ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بیان کیا ہے، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، سورۃ قمر میں، کہ قبروں سے نکلیں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، مہطعین الی الداعی
دوڑتے ہوئے سر جھکائے ہوئے اپنے اس آواز دینے والے کی طرف۔ اور صورت معارج میں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، کہ جس دن جو ہے وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے سراعا، جلدی سے، تیزی سے، دوڑیں گے بھی محشر کے میدان کی طرف، جیسے کہ وہ کسی ٹارگٹ اور اس کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ تو علی کل حال مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سور کا ذکر کیا ہے کہ جو سور جو ہے نفخۃ البعث ہے، کہ جس کے ساتھ ہر چیز قیامت کیا اپنے قبروں سے نکلے گی، وہ کھڑی ہوگی۔ ینسلون کا لفظ نسل سے، کہ جس معنی دوڑنا، چلنا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہے ہماری ہلاکت، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری لیٹنے کی جگہ سے، ہماری سونے کی جگہ سے۔ تو یہ کون کہے گا؟ ظاہر لفظ ہے کہ کافر ہے، کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، آخرت کو جھٹلاتا تھا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مومن مسلمان تو جانتا ہے کہ قبر کے بعد اگلا مرحلہ قیامت ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہوگی کہ قبروں سے نکلنا، اٹھنا اور محشر کے میدان میں جانا، اور ویسے بھی اس کے لیے کوئی اس وقت جو ہے کوئی خوف، ہیبت اور اس طرح کی چیز اس پر طاری نہ ہوگی۔ لیکن کافر، فاسق، فاجر، بے ایمان ہے کہ جو گھبرائیں گے بھی، خوفزدہ بھی ہوں گے، اور ان پر ہر طرح کی ہولناکیاں چھائی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ہولناکیوں کے ساتھ ان کے ہوش و حواس اڑے ہوں گے۔ تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری اس لیٹنے کی، سونے کی جگہ سے، اور سے کہیں گے یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قبر میں جو ان کے ساتھ پیش آیا، جو عذاب ان کو ہوئے چھوٹے موٹے، وہ تو ہے، اصل عذاب جو ہے اب آگے کا ہے۔ قبر کے بعد قیامت کے دن کا جو آخری عذاب ہے، جہنم کا عذاب، اصل عذاب یہ ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے ہے ہماری ہلاکت، یعنی اپنی تباہی بربادی کے لیے بد دعا کریں گے کہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری لیٹنے کی جگہ سے؟ اور مرقد کا لفظ بھی رقد یرقد، اصل رقد جو ہے، رقد کسی لیٹنا تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ اس میں اشارہ ہے کہ قبر میں جو انسان کا مرحلہ ہے، اگرچہ بعض اوقات ہزاروں سالوں کا ہوتا ہے، اگر کوئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے فوت ہوا ہے، قبر میں دفن ہوا ہے، تو قیامت تک کتنے ہزار سال اس کے ہوں گے، لیکن لوگوں کو ایسے ہی پتہ چلے گا، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے وہ چند لمحے ہیں، دن کا کچھ حصہ اس طرح سے ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جو چیزیں اس کی گزر چکی ہوتی ہیں، اس کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ جیسے وہ چند لمحات تھے۔ یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة، اللہ فرماتا ہے کہ جس دن مجرم جو ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو مجرم اس دن جو ہے قسمیں کھائیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، سوائے کچھ وقت کے۔ اور دوسری آدمی لبثتم الا قلیلا، تم نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا۔ تو یہاں پر بھی کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری لیٹنے کی، سونے کی جگہ سے؟ تو ان کو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ قبروں سے اٹھنا ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی رسول، اللہ کی کتابیں ان چیزوں کو بیان کرتی رہی ہیں، وضاحتیں دیتی رہی ہیں، لیکن تم ہو کہ اپنی دنیا کی مستیوں میں پڑے ہوئے، تمہیں اس دن کی کوئی نہ فکر تھی، نہ اس دن کی کوئی تیاری تھی۔ تو جواب ہوگا، یا خود اپنے آپ کو جواب دیں گے، دیکھیں کہ قیامت کے حالات کو، واقعی قیامت قیام ہو چکی جس کو ہم جھٹلاتے تھے، خود ہی کہیں گے کہ یہ تو رحمان کا وعدہ ہے، اور سارے واقعی نبیوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، یا پھر اللہ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، اور نبیوں نے جو تم کو وعدہ کیا تھا اس قیامت کے قیام ہونے کا، وہ سچا تھا۔ یا مومنین، مسلمین، اس طرح کے لوگ ان کو جواب دیں گے، یعنی مختلف، جب ان کو کوئی بھی جواب دینے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نہیں فرمایا کہ ان کو جواب کون دے گا، خود ہی ان کو سمجھ آئے گی حالات کو دیکھ کر، اور قیامت کے معاملات دیکھ کر خود سمجھ لیں گے کہ کون ہے کہ جو، یعنی کہ جس نے قیامت برپا کی ہے اور کس نے ہم کو اٹھایا ہے۔ تو ھذا ما وعد الرحمن، اور یہاں پر رحمان کا لفظ لانا، اللہ تعالیٰ کا یہ نام، اس کی کیا مناسبت ہے؟ حقیقت میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے قیامت کے دن کے حوالے سے رحمان کا بیان کیا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، جیسے سورہ فرقان میں، کہ جس دن جو ہے بادشاہت
بادشاہی تمام سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے لیے برحق ہوگی، رحمان کے لیے برحق ہوگی۔ اور اس طرح سورۃ طٰہٰ میں وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے لیے آوازیں جو ہیں وہ جو پست ہو چکی ہوں گی۔ تو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا رحمان کا نام استعمال کرنا، اس میں حقیقت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے پاس 100 میں سے 99 رحمتیں ہیں، اور بلکہ باقی ایک رحمت بھی قیامت کے دن اس کے پاس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو اس قدر رحیم و کریم ذات ہے، تو قیامت کے دن اس کی کیا رحمتیں ہوں گی، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے وہاں پر جلوے ہوں گے۔ تو رحمان کا لفظ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جلوے اور اس کے نظارے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی بخشش مغفرت کرے گا جو بخشش مغفرت کے لائق ہوں گے، اور جو اس کے نہیں ہوں گے، کافر بے ایمان ہوں گے، ان کی کس انداز سے ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، جو کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور یہ کیسے ہوگی، علامات ہے کہ اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں، اور اس کے جب آئے گی تو بہت اس کے لیے ایک وقت نہیں لگے گا۔ ان كانت نہیں ہوگی الا صيحة واحدة، مگر ایک ہی چیخ، ایک ہی زوردار آواز، اور سے مراد جو ہے سور کا پھونکا جانا۔ فإذا هم جميع، بس سبھی کے سبھی جو ہیں پھر لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی صرف سور پھونکنے کی دیر ہے، اور سور سے مراد، سور سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ صرف پھونک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت تیز ترین خوفناک قسم کی آواز ہے، کہ جس کو اللہ نے صیحہ کا نام دیا ہے، کہ وہ صرف ایک ہی صیحہ ہوگی، چیخ ہوگی، زوردار آواز ہوگی سور پھونکنے کی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، پس جب سبھی کے سبھی لدینا محضرون، ہمارے ہاں حاضر کر دیے جائیں گے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کی عدالت سے بھاگ نہیں سکے گا، اللہ کی عدالت سے غائب نہیں ہو سکے گا، اور کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ قیامت اچانک قائم ہوگی، صیحۃ واحدہ، اور دوسری آیت میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کا قائم ہونا صرف آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور سورۃ قمر میں یا دوسری سورۃ نازعات میں فإذا هي زجرۃ واحدہ فإنما هي زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی، تو جب سبھی کے سبھی جو ہے وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ تو میں کہ یہاں پر بھی لدینا محضرون کے اندر جیسا بتایا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ نہ پائے گا، قیامت کے اس عدالت سے کوئی بھی بھاگ نہ پائے گا، بلکہ سبھی کو اس میں آنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر بھی کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بدلہ جزا دی جائے گی مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن ظلم کا نہ ہونا، کسی طرح کا بھی شیئن کچھ بھی ظلم نہ ہونا، اس کے مختلف چیزیں ہیں، کہ نہ تو یہ ہے کہ کسی نے نیکی کی ہے لیکن اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، حالانکہ نیکی قبول ہونے کی شرطیں بھی پوری ہوں۔ ہاں، بعد وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیکیاں بڑی کی ہوں گی، اور قیامت کے دن دیکھیں گے ان کے اعمال نامے ان نیکیوں سے خالی ہیں، جیسا کہ بعض تابعین کا کہنا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے قیامت کے دن کہ بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی اپنے طور پر، لیکن اپنے اعمال ناموں کو نیکیوں سے خالی پائیں گے۔ تو پوچھیں گے ہماری نیکیاں کہاں گئی، تو ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں دنیا کے اندر ہی برباد ہوگی، کسی کی چغلی غیبتیں کر کے، کچھ طرح کے کام کر کے تمہاری نیکیاں وہیں پر برباد ہو گئیں، اور اب تم خالی ہاتھ لوٹے ہو۔ تو یہاں پر بھی تو بات کر رہے تھے کہ اس دن ظلم ہونے کا انداز یہ تو ایک تو ہے کہ کسی نے نیکی کی ہے لیکن اس کی نیکی نہ ہو، حالانکہ نیکی قبول ہونے کی شرطیں بھی پوری ہوں، لیکن پھر بھی اس کو نیکی نہ ملے، اس کی نیکی مل جائے لیکن اس کو بدلہ اجر نہ ملے۔ ہاں، اجر بھی مل جائے لیکن پورا نہ ملے، جتنا وعدہ کیا گیا ہے، جتنا ملنا چاہیے اور جتنا اس نیکی کا تقاضا ہے اس کے مطابق نہ ملے، یا کسی اور کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیا، اور اس طرح کے مختلف انداز جو ظلم کے ہو سکتے ہیں اور جو مظالم دنیا میں اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، لا نافیہ للجنس ہے کہ کوئی کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا کسی جان پر، شیئاً کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی آج کوئی بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ جیسے معلوم ہوا
کہ قیامت کے دن کے معاملات انسان کے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے، اس کا کہ عمل کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بلکہ اپنی چہرتی بیٹی کو بھی فرماتے ہیں، یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کر، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو اس لیے آخرت کے قیامت کے دن کی نجات کا اور کامیابی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی رحمت و اللہ کی توفیق کے بعد جو ہے انسان کے عمل پر ہے۔ تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے، اچھے عمل کیے ہیں تو اس کا اچھا صلہ ہے، اور اگر برے اعمال کر کے آئے ہو تو ان کا برا صلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے نامہ اعمال میں اچھائی پاتا ہے، نیکی پاتا ہے، تو وہ اس کی ہوئی نیکی ہے جو اللہ نے اس میں محفوظ کر دی ہے، اور اگر اس کے برخلاف کو برائیاں جرم پاتا ہے تو اپنی ہی اس کے کیے ہوئے جرم ہیں کہ جو اللہ نے اس میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی۔ اب جب ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا تو کیسا ملے گا، آگے اس کی تفصیلات اللہ بیان فرماتا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن فی شغل، شغل کیا ہوتا ہے؟ شغل کا معنی کہ آدمی کا کسی کام میں ایسا مشغول مصروف ہو جانا کہ دوسرے کاموں سے بالکل جو ہے وہ یعنی ان سے بے خبر ہو جائے، دوسرے کاموں سے بالکل اس کو خبر نہ رہے، یا ایسا کوئی کام کہ جو کام اس کو دوسرے کاموں سے روک دے۔ یعنی بعض اوقات یہ کام کوئی اچھے پہلو کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کام جو ہے کسی مشکلات مصیبتوں کے ہوتے ہیں۔ آدمی کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ جس مصیبت کی وجہ سے اس کو کوئی اور چیز سوچنے کا اس کے پاس فرصت ہی نہ رہی، یعنی یہ مصیبت اس کے دل دماغ پر ایسے مسلط ہو گئی، اس انداز سے اس میں پھنس گیا۔ اور بعض اوقات آدمی دنیا کے لذتوں میں اور مزوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو اور کسی کی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہے۔ اب جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ تو جنت کی عظیم الشان وہ نعمتیں، تو آدمی بعض اوقات دنیا کی لذتوں کے اندر، دنیا کے مزوں کے اندر اور دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو آس پاس کی کوئی خبر نہیں رہتی، اور آس پاس کی چیزوں سے بالکل جو ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو چیز ہے کہ آخرت کی جنت کی نعمتیں، تو اس میں انسان کا مگن ہونا کس قدر ہوگا، کس انداز کا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ آیت، یہ الفاظ ہم کو تھوڑا سا اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں کہ جنت والے کس قدر جنت میں اپنی نعمتوں کے اندر مزے لے رہے ہوں گے، اس میں کس قدر مشغول ہوں گے۔ میں ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم آج کے دن، اور آج کے دن کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ جنت والوں کو محشر کے میدان میں کوئی زیادہ ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ ہاں کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا حساب ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر حساب کے سیدھے جنت میں، اور کچھ ہو جن کا حساب تو ہوگا لیکن آسان حساب کہ جس میں اللہ تعالیٰ صرف ان کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کرے گا اور بتائے گا، تو ان کو یاد دلائے گا تم نے یہ کچھ کیا۔ تو اور اس کے بعد ایک معمولی اس حساب کے بعد یا معمولی اس وقفے کے بعد ان کو جو ہے آگے جنتوں کو بھیج دیا جائے گا۔ لیکن 50,000 سال کا وہ دن جس میں ٹھہرنا ہوگا، جس میں رکنا ہوگا، جس میں کھڑے ہونا ہوگا، وہ کس کے بارے میں ہے؟ وقفوہم، ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو روکو۔ تو رکنے کا کام ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں رکے ہوں گے اور ہزاروں سال تک رکے رہیں گے، اپنے حساب کتاب دیتے رہیں گے، اور جب کہ نیک متقی پرہیزگار اپنی جنتوں میں جا پہنچے ہوں گے، یہیں سے جو ہے پتہ چل جائے گا ہر انسان کو کہ دنیا میں جو اس کے اعمال تھے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی نیک اعمال تھے تو ہمیشہ کی جنتیں اور فوراً مل گئی، اور بدعملی ہے، شرک و بدعات ہیں، بے ایمانیاں ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم تو جو آگے ہے، لیکن اس سے پہلے محشر کے میدان کی سختیاں جو اپنے طور پر الگ سے ہیں۔ تو وہاں کہ ان اصحاب الجنت اليوم، تو اليوم کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ جنت والوں کو جنت میں جانے کے لیے کسی طرح کی کوئی تاخیر لیٹ نہ ہوگی۔ تو آج کے دن وہ جو ہے فی شغل فاکہون، شغل میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور اپنے اس قدر مشغول ہوں گے اپنے مزوں کے اندر، اپنی لذتوں کے اندر، فاکہون، مزے لے رہے ہوں گے کہ جس میں ان کو ہر کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، کسی اور چیز کے کوئی یاد اور خیال بھی نہ ہوگا۔
ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی خود بھی اور ان کی بیویاں بھی، چاہے وہ دنیا کی بیویاں ہوں ان کے ساتھ جو تھی ایمان والی، یا جنت کی حوریں ان کی بیویاں بھی، یہ سبھی کہاں پر ہوں گے؟ فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک کی تختوں پر، متکئون تکیے لگائے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس شغل کا تھوڑا سا ایک جھلک پیش کرتا ہے، فاکہون کا، مزے لینے کا تھوڑی سی ایک جھلک پیش کرتا ہے کہ جنت والے جو ہیں کس انداز سے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ان کی بیویاں، ان کے ساتھ حوریں، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ بے فکری کی اور بالکل جو ہے غم و فکر سے دور کی زندگی، جس میں غم فکر کا کوئی دور تک شائبہ نہ ہو اور دور تک اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تختوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے وہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ، تو یہ ایک منظر ہی ہم کو اس لذت کا تھوڑی سی جھلک پیش کرتا ہے کہ وہ کیا عظیم، کیا پر لطف منظر ہوگا جنت والوں کا، کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بے فکری لاابالی کی زندگی اور مزے اور لذتوں کی زندگی۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے، اور فاکہۃن کا تنوین اوپر آنا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ وہ پھل بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کے ہیں، اور جس طرح کے ان کی طلب ہوگی، ان کی چاہت ہوگی، اس کے مطابق ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے پھل ہوں گے طرح طرح کے بہت زیادہ، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور بات صرف اس حد تک نہیں بلکہ ان کے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو وہ تمنا کریں گے، جو وہ چاہیں گے، جس بات کی طلب کریں گے۔ ادعون، کس چیز کا طلب کرنا، کس چیز کا مانگنا، تو جس چیز کی طلب کریں، لیکن طلب بھی ان کو شاید زبانوں سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے دل میں ہی کسی چیز کی طلب پیدا ہو جانا، کہ دل میں کسی چیز کا ارادہ پیدا ہو جانا کافی ہوگا۔ تو یہ ہے عظیم الشان ان جنتوں کا انداز، جو یہاں تک اللہ نے جسمانی مادی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، جسمانی لذتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں وہاں پر، کیونکہ جنت ہے ہی اصل میں ایسی جگہ کہ جو نعمتوں ہی کی جگہ ہے، کہ اس میں کسی لحاظ سے بھی، کسی انداز سے بھی انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہ سننے کو، نہ کہنے کو، نہ دیکھنے کو، نہ کھانے پینے کو، نہ کسی اور معاملے میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے گی جو اس کے لیے ناگوار ہو۔ تو میں کہ سلام ان جسمانی بدنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں کیا ہوں گی کہ ان کے لیے سلام کہا جائے گا، قولاً کہا جائے گا من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان اللہ تعالیٰ کا مہربان رب ہے اللہ تعالیٰ، اس کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کہنا، فرشتوں کا ان کو سلام کہنا کہ جو ہر دروازے سے ہر طرف سے ان کو سلام کہتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر رب کائنات کا ان کو سلام کہنا، یہ ان روحانی نعمتوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روحانی طور پر جو جنت والوں کو ملے گی، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لینا ہے۔ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ تم پر اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں کہ اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی رضوان من اللہ اکبر، سورۃ توبہ میں اللہ نے جب جنت والوں کی نعمتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ کی رضامندی جو ان سبھی چیزوں سے بڑھ کر ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس نیکی کے بدلے جنت ہے، اور جنت سے زیادہ یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ یہ وہ ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہیں کہ جو ان کی جسمانی نعمتوں سے کہیں بالاتر ہیں، کہیں بڑھ کر ہیں، اور جسمانی نعمتیں بھی وہاں پر بہت عظیم شان ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو روحانی نعمتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام، فرشتوں اور جنتیوں کو ایک دوسرے کو سلام کہنا، ان کے آپس کی محبت اور ان کا آپس کی جو ہے اس طرح کا تعلق رہنا، اور پھر جو ہے اپنے سلام کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی کا حاصل ہو جانا، اللہ کا دیدار ہونا، اور طرح طرح کی اس طرح کی ان کے لیے وہ روحانی نعمتیں جو اللہ نے رکھی ہیں۔ تو سلام کہا جائے گا، قولاً کہا جائے گا من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا رب ہے، ان کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی جنت والوں کے لیے لذتے اور مزے جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کا تصور قائم ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس وہ اچانک کہ جب فوراً ہی، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہے ہماری ہلاکت بربادی، کس نے ہم کو اٹھایا ہماری اس لیٹنے کی سونے کی جگہ سے،
اور یہاں پر مرقدنا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم بھی لکھا ہوا ہے اور سکتہ بھی لکھا ہوا ہے. یہاں پر یا تو رک جائے جائے مرقدنا کہہ کر، اس کے بعد اگلا ھذا ما وعد الرحمن یہاں سے پھر شروع کیا جائے، یا پھر اس کو تھوڑا یعنی کہ سانس توڑے بغیر رکا جائے، جس کو سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ پر رکنا، سانس کو توڑے بغیر تھوڑی دیر رک کر پھر آگے چلنا، جس طرح کہ یہاں پر من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، تو نا کہہ کر تھوڑی دیر رکیں گے، آواز بند رہے گی، اس کے بعد کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. تو بات کر رہے تھے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو کہیں گے کہ ہے ہماری ہلاکت، ہمیں کس نے اٹھا دیا، جگا دیا ہمارے سونے کی جگہ سے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے تم کو زندہ کر کے اٹھانے کا. وصدق المرسلون، اور جو نبیوں نے سچ کہہ کر دکھا دیا کہ واقعی ان کی تعلیمات سچی تھیں. ان كانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ. فاذا هم جميع، پس وہ سبھی کے سبھی لدینا محضرون، ہمارے ہاں حاضر کر لیے جائیں گے. یعنی جس قیامت کے آنے کو یہ بڑا مشکل سمجھتے ہیں اور بڑا بعید قرار دیتے ہیں، ناممکن قرار دیتے ہیں، اللہ ماتا ہے کہ اس کو لانا ہمارے لیے اتنا آسان ہے کہ صرف ایک آواز ہی کڑ کی ہوگی کہ جس میں فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس جب سبھی کے سبھی ہمارے ہاں حاضر کر لیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم کو بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک جنت والے آج کے دن، فی شغل فاکہون، اپنے یعنی کہ شغل میں، اور شغل سے مراد یعنی اپنے ان چیزوں میں جس میں مگن ہیں، فاکہون مزے لے رہے ہوں گے، یعنی جنت کی نعمتوں میں مگن ہو کر مزے لے رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جس میں ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اصل لاوبالی کی بے فکری کی زندگی ہے تو وہ جنت کی زندگی ہے. انسان دنیا میں بعض اوقات بے فکر اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. ناممکن ہے کہ دنیا میں انسان بے فکر ہو جائے. ہر وقت اس کے اوپر طرح طرح کی ذمہ داریاں ہیں، طرح طرح کی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں. لیکن جنت وہ سلامتی کا گھر ہے کہ جہاں پر ہر طرف سے سلامی ہے، سلامتی ہے. تو فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں تختوں پر بیٹھے تکیے لگائے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور وہ جو تمنا کریں گے. سلام، سلام ہوگا قولاً، یہ بات کہنا، من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ فیکم.